السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمشا سر آفیشیل صدیقہ انسٹیٹیوٹ، اور الحمدللہ سے آغاز ہو گیا ہے رمضان المبارک کا۔ تو آج جانیں گے تھوڑا سا رمضان المبارک کے بارے میں، اور جانیں گے ایسی باتیں کہ جس سے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اچھا اپنا مقام حاصل کر سکیں۔ اور ان سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس دوران ہمارا سلوگن بھی ہوگا۔ ایک سلوگن کیا ہوتا ہے؟ اب فار ایگزامپل جب آپ چاکلیٹ کھاتے ہیں، آپ ڈیری ملک کھاتے ہیں، تو جب بھی ایڈ آتی ہے تو اس کے ساتھ آتا ہے کچھ میٹھا ہو جائے۔ وہ سلوگن ہوگا تقویٰ کی ہائٹ اور گناہوں سے فائٹ۔ یعنی ہم زیادہ سے زیادہ ایسے کام کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو سکیں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں، اور ایسے کاموں سے اجتناب کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتے ہیں۔ گویا نیکیوں کی ہائٹ اور گناہوں سے فائٹ۔ اچھا جی، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، آپ نے دعا پڑھی تھی؟ چلو میں پڑھتی ہوں، آپ اس کے پیچھے ریپیٹ کر لیجئے گا۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ نیا چاند دیکھنے کی دعا ہے۔ اب پہلا کوشچن یہ ہے کہ رمضان المبارک اتنا اسپیشل کیوں ہے؟ رمضان المبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن ہم رمضان المبارک کو اتنا سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہم دوسرے مہینوں کو تو اتنا سیلیبریٹ نہیں کرتے، یہ کیوں ہے؟ تو میں اس چیز کا آپ کو جواب دیتی ہوں۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں نے کیا نازل کیا؟ قرآن پاک نازل کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ہدایت پا سکیں۔ تو اگر آپ کو میں آسان سی ورڈنگ میں اس چیز کا معنی بتاؤں، ہر جو قوم ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، ایون کہ اگر ملکوں کے حساب سے دیکھ لیا جائے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور یورپ، عرب امارات، یہ سارے کیا کرتی ہیں؟ یہ اپنے انڈیپینڈنس ڈے مناتی ہیں۔ کوئی ایسا ڈے جب ان کو آزادی ملی ہو، یا ان کا ملک علیحدہ ہوا ہو، یا ان کے لیے کوئی بہت خاص ڈے ہو، وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، سارے مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پہ 14 اگست منائی جاتی ہے پاکستان میں، اور انڈیا میں 15 اگست منائی جاتی ہے، تو گویا وہ دن ہمارے لیے بہت اسپیشل ہے، کیونکہ اس دن ہمیں کیا ہوا تھا کہ ہمیں ایک حق ملا تھا، ایک الگ مملکت ہمارے لیے قائم ہوئی تھی، ہمارے لیے اسپیشل ہے، اس لیے ہم اس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک الگ سے ایک قانون، ایک آئین تشکیل دیا گیا تھا جس میں ہماری بھلائی تھی۔ ایسے ہی ان the same way جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ایک خاص شیڈیول طے کیا، لوگوں کو ایک اچھائی کا رستہ دینے کا پلان کیا، برائی سے روکنے کا پلان کیا، ایک خاص اپنی بک اتارنے کا جب ارادہ کیا، تو وہ رمضان المبارک کے مہینے میں تھی۔ اسی لیے رمضان المبارک ہمارے لیے بہت اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں قرآن پاک ہمارے پاس آیا تھا، اور قرآن پاک میں ایسی ایسی باتیں دی تھیں کہ جن پہ ہم عمل کریں گے تو ہمیں جہنم سے رہائی مل جائے گی اور جنت میں جا سکیں گے۔ تو یہ تھی رمضان المبارک ہم کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اوکے، اب سیکنڈ چیز یہ کہ ہم رمضان المبارک آ گیا اور ہم لوگ سب اس چیز کے پریکٹس میں ہے کہ ہم اچھے سے اچھے کام کر کے سب سے اچھا مسلمان بن جائیں۔ تو سب سے اچھا مسلمان بننے کے لیے ہمیں سٹارٹ کہاں سے لینا ہے؟ ہم نے سٹارٹ لیا تھا اس سے پہلے اپنے ایمان سے۔ ہم نے ایمان، اپنے بیسکس جو 6 بنیادیں تھیں وہ ہم لوگوں نے پوری کی تھی۔ اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہمیں مسلمان بننا ہے۔ یاد رکھیے، جب ہم لوگ ایمان لے آتے ہیں، ایمان ہم سب لے آئے، آپ لوگ کو بھی اچھے طریقے سے کانسیپٹ سمجھ آ گئے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہے ایک اچھا مسلمان بننے کا، اور وہ 2 طریقوں سے ہوگا۔ ایک طریقہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ڈیوٹیز کو پورا کریں گے، دوسرا طریقہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک فرد بنا کر بھیجا ہے، اس طریقے سے پورے کریں گے۔ آپ کو آسان کر کے بتاتی ہوں کہ کوئی بھی انسان ہوتا ہے نا، اس کے اوپر، انسان کے اوپر 2 طرح کے حقوق ہیں۔ حقوق مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ڈیوٹیز دی ہیں، ہم نے ان ڈیوٹیز کو پورا کرنا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ ٹھیک، اس میں پہلی ڈیوٹی میری کیا ہے، آپ کی کیا ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا، کچھ خاص کاموں کے لیے پیدا کیا، تو ہمارے رب کو جو کام پسند ہے ہم وہ کام کریں گے۔ ٹھیک، یہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ جب ہم لوگ
ایک بطور معاشرے میں ہم ایک فرد کو گھومیں گے، سوسائٹی میں موو کریں گے، ہمیں انسان بھی ہے نا ساتھ ساتھ، تو بطور انسان بھی ہم پہ کچھ ڈیوٹیز عائد ہوتی ہیں، وہ ڈیوٹیز بھی ہم نے پوری کرنی ہے. ٹھیک، تو آج ہم جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بطور مسلمان ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ ڈیوٹیز ڈالی ہم ان کو پورا کریں گے. اور وہ کون سی ڈیوٹیز ہیں جو ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ وہ ادا کرنی ہے؟ وہ ہے 5 اسلام کی 5 بنیادیں. یاد رکھیے، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ کو اس کا اجر ملے گا، لیکن جب آپ نے بیسک ہی ادا نہیں کی، جب آپ نے بنیاد نہیں رکھی، پھر آپ دوسری جتنی مرضی نیکیاں کریں پھر تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں نہ ہوگا. اس لیے ہم لوگوں کو بیسک پہلے ادا کرنی ہے. تو وہ بیسک کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بس فرسٹ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. فرسٹ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں بنانے والا، ہمیں رزق دینے والی ذات جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا خالق مالک اور مدبر، وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور ہمیں یہ چیزیں جس کے ذریعے پہنچی ہیں، یہ بتائی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہے. ہم اس چیز پر ایمان لا کے اس چیز کی گواہی دیں گے. سیکنڈ چیز وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. اب رمضان کا مہینہ تو ہم لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کرنی ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ فائدہ کیا ہے؟ بچوں، رمضان کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نا اس میں اپنی رحمت کے جو پیمانے ہیں نا وہ بونس کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ہائی کر دیتے ہیں. ایک انسان اگر کوئی فرض عبادت ادا کرتا ہے نا، آپ نے فرض نماز پڑھی ہے تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. ایسے جیسے آپ نے 70 فرض ادا کر لیے، پھر جب آپ نفل ادا کرتے ہو آپ کو نفلوں کا ثواب اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. فرض کا سب سے زیادہ، پھر سنت کا ثواب، پھر نفلوں کا ثواب. یعنی کہ آپ نے ایک نیکی کی نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ آپ یہ فلاں نیکی کرو گے تو میں جنت میں آپ کو ایک محل دوں گا. رمضان المبارک میں اگر آپ وہی نیکی کرتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے وہ محلوں کی تعداد بڑھا دیتے ہیں. وہ پھر ایک محل نہیں، وہ 2 ہو جاتے ہیں. پھر وہ جنتان میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، سونے اور چاندی کے محل بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو رمضان میں جتنی نیکیاں کرنے کا ثواب ملتا ہے اور کسی مہینے میں اتنی نیکیاں کرنے کا ثواب نہیں ملتا. ٹھیک ہے، تو پہلا کام کیا کریں گے؟ شہادتین، وہ تو ہماری گواہیاں ہوگی، ہم نے مان لیا. سیکنڈ، نماز قائم کریں گے زیادہ سے زیادہ. اور نماز کا حکم تو قرآن پاک میں بھی ہے نا. اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہم صلاۃ و ایتاء الزکات، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. اب زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ آپ سمجھ لیں کہ کانسیپٹ اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ایک ریشو دی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جب ایک خاص مقدار کے برابر جب رقم جمع ہو جاتی ہے، سونا یا رقم کیش، تو وہ اس میں سے کچھ حصہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکال دیتے ہیں. اب آپ اور میرے پاس تو کیش اتنا نہیں ہے، یا ہمارے پاس اتنے بھی سورسز نہیں ہیں، ہم تو بچے ہیں، آپ لوگ بھی. پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگ پھر بھی اللہ کی راہ میں دیں گے، لیکن وہ کیا دیں گے؟ آپ صدقہ دیں گے. صدقہ دیں گے. صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے کہ اپنے مال میں سے تھوڑا سا حصہ خرچ کر دینا. ماشاءاللہ پہلے بھی بچوں نے آپ لوگوں نے ٹاسک میں حصہ لیا تھا، بچوں نے اپنی پاکٹ منی میں سے آگے خرچ کیا تھا، لوگوں کی ہیلپ کی تھی. تو اب آپ کے پاس فار ایگزامپل اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر صدقہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ، بھلی بات کہنا، کس سے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اور مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، کسی کو راہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کے لیے کام آسان کر دینا بھی صدقہ ہے. ٹھیک، تو یہ کیا ہوگے؟ آپ ڈیلی کا رمضان مبارک میں رکھیں کہ آپ نے ساری نمازیں پڑھنی ہے، ساتھ آپ نے صدقہ دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ تھوڑا سا اپنی پاکٹ منی میں سے نکال دیں. اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ مسکرا دیں گے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پیرنٹس کو اگر مسکرا کے دیکھیں تو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. تو پیرنٹس کو مسکرا کے دیکھیے گا، ٹھیک ہے، اور اچھے اچھے کام کریے گا. اس کے بعد وہ قومی صلاتی والحج، اور حج کرنا ہے. حج بھی ایسے لوگ جن کے پاس ایک خاص ریشو میں، ایک خاص مقدار میں زیادہ مال ہو، ان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، وہ حج کرتے ہیں. ہم تو بھی نہیں ہیں اس لائق، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اب اپنا گھر دکھانا. اور پھر اینڈ پہ کیا ہو سو گیا رمضان کے روزے رکھنے ہیں. آپ میں سے جو بچے تو بالغ ہو گئے ہیں ان کے اوپر تو روزے فرض ہیں، اور جو بچے ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، ابھی چھوٹے ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ کوشش کیا کریں روزہ رکھنے کی. سحری ٹائم اٹھا کرے، افطار میں سب کے ساتھ افطار کیا کریں. ابھی سے پریکٹس شروع کر دیں، آہستہ آہستہ آپ پھر اس مقام تک بھی پہنچ جائیں گے. اور بچوں
رمضان میں خاص طور پر ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی رمضان پائے تو اس نے 4 کام کرنے. پہلا کیا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھے. دوسرا یہ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہو، اس سے نجات مانگے، معافی مانگے. تیسرا جنت طلب کرے، اور چوتھا آگ سے پناہ مانگے. لا الہ الا اللہ پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ، اور استغفار کریں گے. تیسرا اور چوتھی دعا کریں گے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار. اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس عطا کر اور مجھے آگ سے بچا لے. تو یہ کام جب آپ کریں گے تو آپ اسلام کی بنیادوں پر عمل کریں گے. جب بنیادوں پر آپ کھڑے ہو جائیں گے، آگے آپ کے لیے موو کرنا بہت آسان ہوگا. اب جب آپ کے پاس جو ٹاسک شیٹ میں نے دی ہے اس میں 3 آ رہے ہیں، کوئی کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، اس کے بعد آپ 3 نمازیں کم از کم پڑھنا اور صدقہ کرنا. تو اب یہ ٹاسک آپ کا اس ویک کا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ عمل کریں اور مجھے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.